السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جس کتاب کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے قصص الانبیاء، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے بھی قصے ہیں، واقعات ہیں جو قرآن پاک میں ذکر ہوئے، احادیث میں ذکر ہوئے، وہ تمام کے تمام قصوں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب تشکیل دی گئی ہے جس کا نام قصص الانبیاء ہے، اور یہ کتاب ٹھیک ٹھاک شہرت یافتہ ہے، شہرت کی حامل ہے، اور اس کتاب کے جگہ جگہ حوالہ جات دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہماری کتابوں کی سیریز ہے، اس کو شروع کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ جو یہ کتب لکھی ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ ترجمہ کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ جو بیسک ہماری کتب دین کی موجود ہیں وہ دو بڑی زبانوں میں موجود ہیں ہمارے پاس۔ پہلی زبان تو عربی ہے اور دوسری زبان ہمارے پاس فارسی موجود ہے، کیونکہ شاہی زبانیں یہی رہی ہیں۔ جب خلافت کا دور تھا تب جو ہے وہ عربی جو تھی وہ شاہی یا سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، اور پھر جو اگر ہم برصغیر کی بات کریں، اپنے علاقے کی بات کریں، تو پھر جو ہے نا یہاں پہ مغل سلطنت جو 1000 سال کے قریب رہے تو ان کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی۔ تو تمام تراجم یا تمام جو کتب تشکیل دی گئیں، تدوین ہوئیں، وہ تمام کی تمام یا تو عربی میں موجود ہیں ہمارے پاس اور یا پھر فارسی زبان میں۔ تو زبانوں سے جو ہے وہ ہماری آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم ان کتابوں سے تو اس طرح کا فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، جس طرح ابھی آپ کے سامنے کتاب کا جو ٹائٹل ہے، موضوع ہے، اس کے بالکل اوپر لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مستند ترین اور شہرا آفاق کتاب کا اردو ترجمہ، یعنی کہ یہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور جو ہے یہ ترجمہ کرنے والے مولانا عبدالرشید صاحب ہیں، اور جو ہے نا کتاب جو لکھی ہے وہ عماد الدین ابو الفدا ابن قصیر نے لکھی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ہم نے جو کوشش کی ہے یا جو ایک ضرورت تھی ہمیں محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کو سادہ کر کے نہیں سمجھایا ہوا۔ اب یہ جو ترجمہ بھی کیا گیا ہے، یہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک بھاری اردو میں، یا مطلب ایک جو کتابی زبان ہوتی ہے اس میں ترجمہ اس کا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو ویسے جیسے لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس مختلف ایڈریسز ہیں، یہاں سے آپ کو یہ ہارڈ فارم میں مل بھی جائے گی، اور یہ اس کی فہرست وغیرہ ہے ساری کہ اس میں کون کون سے ٹائٹلز ٹاپکس ہیں۔ لیکن واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ یہ ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اس کا مختصر خلاصہ آپ کو دیں گے۔ اس میں جو کام کی باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار صفحات جو ایک کتاب کی ضرورت ہوتے ہیں، اس میں ایک جو ہے وہ مضمون سازی کرنے کے لیے مختلف الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں اوپر کہ جو ہے نا یہ میں 11ویں صفحے پہ پہنچ چکا ہوں کتاب کے نا، تو 11ویں صفحے تک ابھی کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو ہم آج کل کے مصروف دور میں مطلب نہ بھی پڑھیں تو اس سے ہمارا گزارا نہ ہو۔ تو ہمارے یہ سیریز شروع کرنے کا مقصد ہے کہ ہم جو ہے نا وہ تمام کی تمام یہ جو نوجوان نسل ہے جو کتابوں سے دور ہے، کتابیں یا تو پڑھ نہیں پا رہے، اپنے وقت کی قلت کی باعث جو آج کل ہمارے پاس مصروف دور بن گیا ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم جو ہے نا وہ اپنی جو جدت ہے، ماڈرنائزیشن ہے، اس کے اندر ہم جکڑ کے رہ گئے ہیں اس کی وجہ سے، یا پھر جو ہے نا وہ اس کی مشکل زبان جو مطلب کنیکشن نہیں بننے دیتی، کیونکہ بچپن سے اس طرح کی جو رائٹ اپ ہے اس کو پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر مشکلات پیش آتی ہیں کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی۔ تو ہم کوشش کریں گے پوری کہ جو ہے نا مختصر کر کے چیپٹر بائی چیپٹر یا پھر ٹاپک بائی ٹاپک ہم نا اس کو جتنا سمپل اور سادہ کر سکیں اس کے ساتھ ہم سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلا ٹاپک اس کے اندر جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش ہے جی۔ تو اس میں جو روایت ہے پہلی وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ کون سی چیز پیدا فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کا جو نور ہے وہ تخلیق فرمایا تھا اپنے نور سے، اور پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس منظور کو جو ہے نا وہ سیر کراتا رہا، اور پھر جو ہے نا وہ تب کوئی چیز موجود نہ تھی، یہ آگے کافی ساری مثالیں دی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم پیدا کیا جس سے لوح محفوظ پہ چیزیں لکھی گئیں، ٹھیک ہے جی، قلم، اور دوسرے سے لوح پیدا کی، ٹھیک ہے، لوح تختی کو کہتے ہیں جی، وہ پیدا کی تیسرے سے عرش جس پہ اللہ تعالیٰ براجمان ہے، اور آگے طویل حدیث ہے خیر، تو وہ جو ہے نا وہ
قصہ خلاصہ یہ ہے اس پورے پیراگراف کا کہ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشکیل دیا گیا۔ دوسری روایت جو ہے وہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں خاتم النبیین ہوں، اور آدم جو تھے وہ بھی اپنے خمیر میں ہی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے انڈر کنسٹرکشن تھے، ان کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ جو ہے نا وہ میں تب خاتم النبیین کا مجھے عہدے پہ مجھے سرفراز کر دیا گیا تھا۔ تو عہدے پہ اسی کو سرفراز کیا جاتا ہے جو مطلب ہوش رکھتا ہو، جو سمجھ سکے کہ مجھے یہ عہدہ عطا کیا جا رہا ہے تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی اور وہ ان کو پورا کرنے کے بھی اہل ہو۔ خیر، اس کے بعد ہمارے پاس تیسری روایت ہے جی کہ مطلب اس کتاب کے مطابق کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کے لیے نبوت جو ہے وہ کس وقت ثابت ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم انڈر کنسٹرکشن تھے، تو ان کا بھی مطلب روح اور جسم جو ہے نا وہ چیزیں درمیان میں تھی، پروسیس میں وہ تھے۔ چوتھی روایت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنائے گئے، تو اگین وہی چیز جو ہے نا وہ آگے اس کے عربی متن کے ساتھ کما قال تعالی وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نوح، تو اس کے ساتھ ہے روایت۔ پھر پانچویں روایت ہے جی کہ احکام ابن القطان میں من جملہ ان روایات کے، ٹھیک ہے، جو اوپر من جملہ سے مراد یہ ہے کہ ایز اٹ از جو پورا سینٹینس ہے اس کے ساتھ، تو وہ اپنے باپ حضرت امام حسین اور ان کے جد امجد یعنی حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے جو ہے وہ ایک نور کے طور پہ ایگزسٹ کرتا تھا، میری ایگزسٹنس تھی۔ اچھا جی، اب اس میں جو ہے نا انہوں نے پھر اینڈ پہ فائدے کے نام سے ایک باب بنایا ہے یا ایک پیراگراف لکھا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ کہا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ یہ جو عدد ہے اوپر دیا 14,000 برس، اس میں کمی کی نفی ہے، زیادہ کی نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ کم ہو سکتے ہیں اس میں، اور زیادہ کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ خیر ان شارٹ جو بھی اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں ان میں یہی ہے کہ جو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کنسٹرکٹ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی، تخلیق فرمائی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور جو ہے نا وہ ان کو خاتم النبیین کے عہدے پہ بھی سرفراز کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی اس کے بعد پھر جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، تو اس میں سورہ بقرہ کا حوالہ دیا ہے، آیت نمبر 30 سے لے کے 39 یعنی 30 سے لے کے 39 آیت تک۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سوچا یا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اپنے ملائکہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو ہے نا میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ جو ہے نا کسی ایسے شخص کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ خوبی پاکیزگی وغیرہ آپ کی جو بات آپ جیسے کہتے ہیں منوان اسے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ دلیل کے ہم اسے مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ میں خیر خلیفہ متعین فرمانے لگا ہوں، اور پھر آپ نے انہیں دنیاوی چیزوں کے نام سکھائے، سورہ بقرہ میں ہی ذکر ہے، سارا پورا باب ہے اس کا کھینچا ہوا۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں اور ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں، لیکن جو آپ نے ہمیں کیونکہ سکھائے نہیں، تو جو آپ نے ہمیں تعلیمات دی ہوئی ہیں ہم تو ان کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب حضرت آدم سے فرمایا تو انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو چیزوں کے نام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آج تک کسی بھی انسان کا کوئی نام رکھا جاتا ہے، مرد عورت ہو جائے، اور پوری دنیا میں کوئی بھی چیز، چاہے وہ سواری ہے، ہتھیار ہے، کوئی خوراک ہے، کھانا ہے، مطلب جیسے ڈشز کے نام ہوتے ہیں بریانی، قورمہ وغیرہ، تو اس طرح کی جو مستعمل چیزیں ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً چارپائی ہو گئی، کرسی ہے، میز ہے، ٹھیک ہے، اس طرح تو تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل تھیں، وہ چاہے کسی بھی زبان سے تعلق رکھتی ہوں یا چاہے کسی بھی وہ مستعمل چیزیں ہوں، وہ پہننے والی چیزیں ہوں، یا مطلب کسی بھی اعتبار کی، تو وہ تمام چیزیں لوگ اس میں ذکر کرتے ہیں علماء کرام کے، وہ تمام چیزوں کا یہ نام کے سے معاملے سے متعلق وہ چیزوں کا ذکر ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جو ہے نا آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان سے بہتر تو پھر کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد جو واقعہ جو اس میں درج کیا گیا ہے وہ ابلیس کا سجدے سے انکار ہے۔ ابلیس شیطان کا دوسرا نام ہے، شیطان کو ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ بہت مشہور چیز ہے، مشہور بات ہے، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں جو ہے نا وہ ان سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے تشکیل دیا گیا ہے، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور ان کو مٹی سے،
تو آگ مٹی پہ جو ہے نا وہ حاوی ہوتی ہے، تو وہ ایک بیٹر مٹیریل ہے، تو اس کی بیٹرمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ اس کو غرور میں کنسیڈر کریں کہ جو ہے نا وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا حیات ساری زندگی کے لیے مردود قرار دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام اور تمہاری بیوی یعنی اماں حوا جو ہے نا وہ ان کو کہا کہ تم لوگ جنت میں ٹھہرو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو پھر خیر وہ چلے گئے، اور جو ہے نا شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا اور اس جنت میں سے نکلوا کے ہی چھوڑا۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ اب جو ہے نا وہ تم لوگ بھیس سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم کو زمین میں ایک خاص ٹائم تک رہنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب تمہارے جو ہے نا وہ روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تو پھر تم لوگوں کو واپس بلا لیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے، تو ان کی بدولت جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ خیر اب میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اس پر چلتے رہنا، تو پھر تو کوئی ڈر، کوئی ٹینشن، کوئی غم نہ ہوگا، ولا تحزن، ٹھیک ہے، اور پھر کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو پھر نافرمانی کرے گا میری اور میری آیات کو جھٹلائے گا اور اسی طرح میری بات نہیں مانے گا، پھر وہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ ہے، اس کا جو دوسری ہمارے پاس آیت موجود ہے سورہ آل عمران میں 59 نمبر، تو انا مثل عیسیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حضرت آدم کی مثال ہے وہ عیسیٰ کے بالکل انہی کی طرح ہے کہ ان دونوں کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا کہ فقال لہو کن، ٹھیک ہے، ان کو فرمایا کہ ہو جائیں اور پھر وہ ہو گئے، یعنی ان کو وہ تخلیق ہو گئے، وہ بن گئے۔ تو تیسرا اس میں یہ ہے کہ یا ایھا اللہ، یہ النساء صورت ہے، اس کی آیت نمبر 1 ہے کہ رب سے ڈرتے رہو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی پیدا کی پھر، اور ان سے پھر جو ہے نا ہم نے پوری دنیا میں مرد و عورت پھیلا دیے، تو تمام کے تمام جو ہیں وہ حضرت آدم اور اماں حوا سے ہی مشتق ہیں، انہیں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور رشتے ناطے وغیرہ نہ توڑو، یعنی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنا کے رہو۔ یا ایھا الناس الحجرات کی 13ویں آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگین وہی بات کہ ہم نے ایک مرد عورت سے پیدا کیا، پھر تم نے قومیں بنائیں، خاندان بنائے، قبیلے بنائے، تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ڈسٹنگوش کر سکو، اور اللہ کے نزدیک جو تو تم لوگوں کے نزدیک تو کوئی ہوگا کہ فلاں ذات والا ہے ایسا، فلاں ذات والا ایسا، لیکن اللہ کے نزدیک صرف اور صرف وہی شخص جو ہے نا وہ قابل عزت ہے، زیادہ معزز ہے، جو پرہیزگار ہم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر سورہ اعراف کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، پھر بیوی بنائی تاکہ لیسکن الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ، اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ جو اوپر والی آیت ہے اس کا کانٹیکسٹ بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ ہلکا سا ساتھ ڈسکس کر لوں کہ جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ تب پہلے اکیلے تشکیل دیے گئے اور انہیں جنت میں بھیج دیا گیا، ان کے پاس پہننے کو کپڑے تھے، ان کے پاس جو ہے نا وہ جو آپ سہولت سوچ سکتے ہیں، کھانے کی، پینے کی اور آرائش کی، استھیٹکس کی، ٹھیک ہے، رہنے کی، لیونگ کی اور خوراک کی، نیوٹریشن کی، ٹھیک ہے، یہ تمام ضروریات ان کی پوری ہو رہی تھی، صرف ان کی جو ہے نا وہ جنسی ضرورت نہیں تھی پوری ہو رہی، اس کی وجہ سے وہ غمگین رہنے لگے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس بات کا ایک ریلیشن ہے کہ جو انسان نامی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، وہ جب تک اس کے لیے ایک اپوزٹ سیکس موجود نہیں ہوتا، تو خاص طور پہ مرد کے لیے، ٹھیک ہے، تو تب تک جو ہے نا وہ اسے سکون، باقی وہ جو بھی چیز اچیو کر لے زندگی میں، تب تک اسے سکون نہیں حاصل ہوگا جب تک وہ رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی پھر آیات ہیں کہ جو ہے نا وہ ہم نے کیا کیا کہ تخلیق کیا تمہیں، پھر پیدا کیا، پھر شکلیں بنائیں، پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا، اور وہی آگ اور مٹی والی بات کہ جی میں ان سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرمایا کہ جو ہے نا وہ ابلیس کو کہا کہ تم نکل جاؤ، انکار کیا تم نے، ٹھیک ہے جی، تو بس تمہیں نا تب تک مہلت ہے جب تک جو ہے نا وہ میں مرنے والوں کو نہیں اٹھاؤں گا، یعنی روز حشر تک، بس تب تک تمہارے پاس مہلت ہے۔ اور وہ مہلت لے کے جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارا شریک کھلا ہوا سے دشمن بنا ہوا ہے۔ اور ابلیس نے پھر اللہ تعالیٰ سے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے بھی مہلت دی ہے، تو میں جو ہے نا ان کے اوپر سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے جو ہے نا حملہ وغیرہ کروں گا، یعنی میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ تو مردود ہے، تو نکل جا، تو جو ہے میں یہ جو آدم اور اس کی بیوی ہیں جنت میں رہیں گے اور جو چاہیں کھائیں، بس درخت کے پاس نہیں جانا۔ لیکن پھر جب انہوں نے کیا تو ان کا جو لباس تھا ان سے چھین لیا گیا، ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئیں، اور جو ہے ان سے خیر یہ بات کی گئی تھی کہ مطلب فرشتے نے کہا تھا کہ ابلیس نے کہ تم اگر یہ کھاؤ گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے اور پھر ہمیشہ جو ہے نا وہ یہیں پہ رہو گے، تو قسمیں وغیرہ کھائیں،
تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس لالچ میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکیں، تو وہ اس لالچ میں جو ہے نا وہ انہوں نے اسے پہلے اس نے اماں حوا کو پھسلایا۔ تو یہ بھی بات جو ہے نا وہ اس کے لیے ہے کہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ زیادہ جلدی جو ہے نا وہ شیطان کے چنگل میں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا ایک اہلیت رکھتی ہیں، مطلب ان میں ایک پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے جسے جو ہے نا وہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مرد کو راغب کر سکتی ہیں کسی بھی ایک اسپیسیفک پرٹیکولر، اگر انہوں نے کوئی انٹینشن بنا لی ہے تو اس انٹینشن کی طرف اسے انکلائن کر سکتی ہیں، اس کی طرف جھکاؤ بنا سکتی ہیں وہ۔ تو یہ دو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ایک جو ہے نا وہ سکون والی بات ہے سب سے پہلی جو ہمارا یہاں پہ خلاصہ ہوگا، کہ مرد جو ہے وہ کسی بھی طرح کی اس کو سہولت مل جائے لیکن جب تک وہ رشتہ ازدواج میں نہیں آتا تو اسے ایک مسلسل کمی کا احساس رہتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ اسے فرسٹریشن کہہ لیں، ڈپریشن کہہ لیں، آپ اسے جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل ایک کمی کہہ لیں، تو وہ اس میں رہتی ہی رہتی ہے جب تک وہ رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری بات جو ہے کہ عورت میں یہ ابیلٹی ہے کہ جو ہے نا وہ مرد کو کسی خاص بات پہ چاہے وہ چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو تو وہ اپنا جو ہے اس کو فیصلہ بدلنے میں مجبور کر سکتی ہے، اور وہ جو عورت ہے اس پہ جو ہے نا شیطان کا زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے بہت مشہور، آپ سب نے سنی ہوگی، یہاں کوٹ کرنا مناسب سمجھوں گا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے مخاطب ہو کے کہ میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ کثیر تعداد تم عورتوں کی ہے، تو خیال کیا کرو اپنے معاملات میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم اپنا آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں، باقی جو اگلا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا ہمارا جو چینل ہے اسے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ہم انشاءاللہ یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہم تمام جو کتب ہیں اگر آپ کوئی خاص کتاب جو ہے اسے بتانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ہم نے ایک اپنا اسٹریم لائن کیا ہے اور ہم نے اپنا ایک پلان کیا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس طرح تمام کتابوں کو جو ہے نا وہ ایک آڈیو بک آپ اسے کہہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا نا ایک پرسپیکٹیو بھی اپنا دیں گے اور اس کے اندر سے سبق نکالنے کی کوشش کیا کریں گے، کائنڈ آف جو ہے نا وہ ایلیبوریشن ایکسپلینیشن کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ان کتابوں کو جو دینی کتابیں ہیں سادہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو اصلی ہدایت ہے اس پہ وہ عطا فرمائیں، ہمیں نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ میں اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا وقت دینے کا، ویڈیو دیکھنے کا، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا، صفحہ نمبر 15 سے قصص الانبیاء میں ہم دوبارہ اپنا سفر جاری کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔